اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کل صفحات 44 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول، ان میں یہ بھی ہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہرے۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس سے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا انشاء اللہ عز و جل۔ سلسلے کے آخر میں ایصال ثواب کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے سلسلے میں آپ کیا دیکھیں گے، آئیے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو غفلت و نادانی میں سیدھی راہ سے بھٹکتا چلا جاتا ہے، غلط دوستوں کی رفاقت میں نشے کی لت پڑ جاتی ہے، اسی نحوست میں اخلاق و عادت پر کاری ضرب لگتی ہے، ماں باپ و بہن بھائیوں سے الجھنا معمول بن جاتا ہے، نت نئے فیشن میں انسان عزت و راحت تلاش کرنے لگتا ہے، بسا اوقات تو قتل ناحق کر بیٹھتا ہے۔ ایک ایسے ہی نوجوان کے بارے میں جس کو پڑی نشے کی عادت، جس کا ماضی گناہوں بھرا، کیسے ملی اسے ہدایت اور وہ بن گیا سنتوں کا پیکر۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے 20 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی، پھر 20 سال تک اس کی نافرمانی کی، پھر ایک دن
آئینہ دیکھا تو اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھ کر غم زدہ ہو گیا اور بارگاہ خدا بندی عز و جل میں عرض گزار ہوا، اے میرے اللہ عز و جل، میں نے 20 سال تک تیری اطاعت کی، پھر 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اب اگر میں تیری بارگاہ میں رجوع کروں تو کیا تو مجھے قبول فرمائے گا؟ اس نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، تو نے ہم سے محبت کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی، اور اگر تو ہماری طرف آئے گا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ گناہ گاروں کے لیے، ہمارے جیسے سیاہکاروں کے لیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت توبہ ہے۔ غلطیاں کرنے کے بعد ازالوں کے دروازے کھلے ہوئے، اس کے تقاضے بتائے گئے، شریعت اسلامیہ نے اس کے مدنی پھول دیے۔ انسان کو توبہ کی توفیق مل جانا بہت بڑی سعادت ہے، انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت سو کی توبہ کا سبب بنا، اور معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ، مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے، اب انسان کا اٹھنا بیٹھنا جب ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان کی ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کبھی وہ شوق میں سگریٹ پینے لگ جاتا ہے اور اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ شراب نوشی تک آ جاتا ہے، جوئے کا شکار بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کی اخلاقی کردار بدل جاتے ہیں، زبان درازی، گھر میں بھی طرح طرح کے مشاغل ہو جاتے ہیں الٹے سیدھے، فیشن کا بھوت بھی سوار ہو جاتا ہے، اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنی جان ضائع کرنے پر بھی تل جاتا ہے۔ تو اب معاشرے کے ایسے ہی بگڑے ہوئے ایک فرد کا سلسلہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، ان کے ماضی میں کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام آصف شہزاد اتاری، میرا تعلق سبز پور ہری پور خیبر پختونخوا سے ہے۔ اپنی مدنی بہار بیان کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتا ہوں۔ مدنی بہاریں چونکہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہیں، لہٰذا میں اپنی مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کروں گا، دوسروں کی ترغیب و تحریض کا سامان کروں گا، اچھے ماحول جو کہ اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے کی برکتوں کا پرچار کروں گا، شہرت اور حب جاہ سے بچتے ہوئے نیکیوں کا تذکرہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کروں گا، مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کروں گا۔ مدنی بہار کے ذریعے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں، مثلا مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، درس فیضان سنت، سنتوں بھرے اصلاحی بیانات وغیرہ کی ترغیب کا سامان بنوں گا۔ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت، مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دینے کی کوشش کروں گا۔ مدنی بہار بیان کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی غیبت سے بچوں گا، فضول گوئی اور بیکار طوالت سے گریز کروں گا، جھوٹے مبالغے سے کنارہ کشی کروں گا، کوئی ایسی بات ذکر نہیں کروں گا جس سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بدنامی ہوتی ہو، دوسرے کے عیب نہیں اچھالوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ والدہ صاحبہ میری بچپن میں 4 سال کا تھا وفات پا گئی تھی۔ ہم 7 بہن بھائی ہیں، 4 بہنیں اور 3 بھائی۔ میں اس گھر میں سب سے چھوٹا ہوں عمر میں۔ گھر کا ماحول جو تھا وہ مذہبی نہیں تھا، بس دنیا داری کے اس میں چکروں میں۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے، وہ 98 میں وفات پا گئے۔ سرکاری اسکول میں داخلہ وغیرہ پڑھائی کا سلسلہ ہوا، پڑھائی میں ذہین تھا،
یعنی 8ویں جماعت تک تو میں مطلب فرسٹ پوزیشن میں پاس کرتا رہا ہوں. اس کے بعد والد صاحب کا انتقال 98 میں ہوا تو میرے جی جو ہے وہ پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا. جی میرا نام طارق محمود ہے اور یہ میں آصف شہزاد جو ہیں اطاری ان کا بڑا بھائی ہوں. یہ پہلے بہت آزاد خیال تھے, بہت ماڈرن ٹائپ قسم کے آدمی تھے. صبح سارا دن گھومتے رہتے تھے, بالکل گھر میں آتے ہی نہیں تھے, نہ کوئی چیز لانی ہے, نہ سودا لانا ہے, نہ سلف. ہم کو بس ایسے ہی لگتا تھا یہ نام کا بھائی ہے, گھر میں کبھی نہیں آئے نا. مطلب رات کو بہت لیٹ آتے تھے, سارا دن کھیلنا, کبوتر بازی کرنا, سنوکر کھیلنا, اور پھر اس کے بعد رات کو بھی یعنی کہ بہت لیٹ آتے تھے نا. اور بھی ان کے مطلب دوستی یاری بھی ایسی تھی, لوفروں جیسی تھی نا. گانے شانے بھی گاتے تھے, شادی وادی کسی کی ہو گئی نا تو اس میں جا کے گانے بھی گا دیے. شوقیہ ایسے ہی کرتے تھے, ان کے دوست ہی ایسے تھے نا کچھ, وہ سب ایسے ہی محفلیں کرتے رہتے تھے, گروپ بنایا ہوا تھا. گھر والوں کو جو آدمی مل ہی نہ سکے تو گھر والے تو تانگ ہی تھے, بیزار تھے اس سے کہ یہ کبھی آیا ہی نہیں, حاضر ہی نہیں ہوا گھر میں. پھر اس طرح اسکول میں جو ماحول ملتا ہے دوستوں کے ساتھ, ایسے تعلق دوستوں کے ساتھ کہ پھر وہ گیمز کا سلسلہ تھا. گیمز بھی بہت سی کھیلنے کی ترکیب تھی, کرکٹ وغیرہ ہو گیا, اس طرح سنوکر اور بھی بہت ساری گیمز ہیں. تو پھر کرتے کرتے ایسا ہوا کہ اسموکنگ کی ترکیب بنتی گئی. شروع میں وہ ایک آدھ سگریٹ دو لیے, پھر دوستوں کے ساتھ اس طرح ترکیب چھپ کے کرتے پھر کالج کا سلسلہ ہوا, کالج میں جانا ہوا. تو کالج میں بھی وہ پھر گینگز اور اس گروپ میں ساتھ ہونا اور اس طرح کرنا جو معاملات گینگز کرتی ہیں. روڈ بلاکنگ کرنی, لڑائی جھگڑوں میں شامل ہونا, فیشن پرستی بھی, مطلب جو فیشن ہوتا وہ ہم اپنانے کی پہلی کوشش کرتے. تو گاؤں میں ہم چند لڑکے تھے جو فیشن پہلے آتا, تو جیسے داڑھی کے ساتھ وہ آج کل ترکیب ہے فرینچ کر بنا دینی اس طرح, اور بالوں کے ساتھ عجیب و غریب فیشن کی ترکیب ہوتی تھی. تو ہم یعنی وہ پہلے ہوتے تھے اس میں اپنانے میں. اور اس کے بعد پھر جب کالج میں بھی دوستوں کی غلط صحبت سے اٹھنے بیٹھنے میں پھر وہ سگریٹ سے پھر آگے ترکیب بنی, جیسے چرس وغیرہ, اور اس طرح مزید صحبت میں بیٹھتے پھر شراب اور اس طرح ترکیب بنی, اور پھر چین اسموکر بن گیا تھا میں. تو یہ پھر سلسلہ چلتا رہا تقریباً 2000 سے لے کے تو 2005-07 تک غالباً جو ہے وہ یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اس دوران گھر میں جو تھی وہ میری پوزیشن, چونکہ وہ ان غلط کاموں کی وجہ سے, چونکہ میں دیر سے گھر کو آتا تھا, رات کو 2 بجے آنا ترکیب ہو گئی تھی. گھر والے سمجھاتے, ہمشیرہ بڑی تھیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ بھی اب وفات پا چکی, تو بہت سمجھاتی تھیں اس طرح ترکیب. بڑے بھائی بھی بڑے کرتے تھے لیکن نہیں سنتا نہیں تھا ان کی, مطلب وہ دوستوں کو زیادہ پریفر کرتا تھا کہ دوست یہی سب کچھ ہیں, گھر والے جو ہیں وہ میرے دشمن ہیں. ایسا ہی بالکل میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا. سر گھر والوں کو بھی آنکھیں دکھانا اور اس طرح مطلب جھاڑنا اور غصے کرنا, اور مطلب اس طرح کئی دفعہ پھر وہ گینگ کی وجہ سے ایک دفعہ مطلب جیل بھی جانا پڑا, وہاں بھی لڑائی جھگڑوں میں کی سلسلے میں. جی عاصم حسین شاہ نام ہے میرا, ہری پور کا رہنے والا ہوں. آصف شہزاد کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ آصف شہزاد کے جو بڑے بھائی ہیں طارق محمود میرے کلاس فیلو ہیں, ایج فیلو بھی ہیں, لیکن جو میری دوستی رہی ہے وہ آصف شہزاد کے ساتھ رہی ہے. بچپن سے میں جانتا ہوں ان کو, دیکھتا آیا ہوں, میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں. دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے ان کے حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ کوئی غیر اخلاقی سرگرمیاں کہہ لیں جو اپنی ذات تک کے حوالے سے ہوں, گانا بجانا, کچھ ڈرگز کا استعمال تھا, سگریٹ, شراب, چرس وغیرہ, کبوتر, مرغے وغیرہ کھلانا, بس انہی کاموں میں. اور کسی قسم کے کوئی گھر کے والے حالات وہ تنگ تھے سارے,
ایک جگہ صبح سے شام تک ہمارے یہی حالات ہوتے تھے، بیٹھے رہنا، سگریٹ پینا، اس کے علاوہ کی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا تھا، نہ نماز کا، نہ گھر کا، نہ تعلیم کا، نہ روزگار کا۔ صبح سے شام تک یہی محفلیں ہوتی تھیں، گانا بجانا، شادیاں ہوئیں، وہاں پہنچ کے چھوٹے تھے ہم سے، میں ڈائریکٹلی تو ان میں کاموں میں انوالو نہیں تھا، لیکن میرے سامنے ہوتے رہے، دل دکھتا تھا، چھوٹا بچہ ہے، سب سے چھوٹا تھا ہماری گیدرنگ میں۔ بری صحبت کی وجہ سے نا گھر والوں کے ساتھ رویہ خراب ہو گیا تھا، مطلب اپنی منمانیاں کرنی ہے، عیاشی کرنی ہے، دوسرے شہروں میں سیر و تفریح کرنی ہے، تو مطلب جبراً غصہ کر کے لیتے تھا کہ مجھے پیسے چاہیے دو بس۔ اگر آگے سے انکار ہو جاتا تھا، فضول تم ضائع کر رہے ہو، تو پھر وہ آنکھیں دکھا کے اور ان کو دھمکیاں وغیرہ دے کے اور اس طرح ترکیب کر لیتا تھا، پھر وہ پیسے دے دیتے تھے، تو یعنی خوش نہیں تھے پھر بھی وہ جبراً دیتے تھے۔ اس طرح کی دوست ہی دوست سب کچھ تھے، وہی جو بری صحبتیں تھیں، تو وہ بھی اسی طرح ترکیب میں پہلے نہیں تھے، وہ بھی ہم اکٹھے ہی ترکیب کرنے لگے، یہ ڈرنکس کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ پھر کالج میں روڈ بلاکنگ، گینگ، پھر وہ رات مطلب کافی دیر تک وہ چرس پینی، پھر گانے، میں مین ووکلسٹ تھا سارے گروپ میں، ایک ہمارا وہ شوقیہ گروپ تھا، کسی کے پاس ایک کے پاس وہ طبلہ تھا، ایک کے پاس وہ گٹار لے آیا، تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں گاتا تھا، تو وہ ہم ساری رات وہ چرس پینی اور گانے، یہ بھی ترکیبیں تھیں، معاذ اللہ۔ پتہ نہیں تھا یہ ہم گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، بس سمجھ رہے تھے یہ پھر لندن اور پیرس کے سپنے بھی دیکھتے تھے بہت زیادہ، مطلب مجھے یاد ہے کہ میں وہ سائپرس جانے کا بڑا جنون چڑھ گیا تھا دنیا کے لیے، کہ پھر وہ بھی میں نے بڑے لڑائی کر کے اور بڑے جھگڑا کر کے اور بھائی سے اور اپنی ہمشیرہ سے بڑی سے وہ کر کے کہ مجھے پیسے دیں، پھر انہوں نے مجھے وہ بھی پیسے دیے، میں نے باہر بھیجے، وہ بھی بس نہیں ہوا ترکیب، الحمدللہ نہیں ہوئی، بچ گیا وہاں جانے سے بھی۔ تو اس طرح گناہوں میں سلسلہ جاری رہا۔ صوم و صلات کا تو بس تصور نہیں تھا، عید کی نماز بھی بس معاذ اللہ کبھی پڑھی تو کبھی نہیں، یہ سلسلہ تھا۔ سمجھانے والا بھی کوئی اس طرح سمجھاتا تو وہ تو دشمن سمجھتا تھا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، یہ تو ہے ہی دشمن۔ تو یہ ساری اس طرح کے سلسلے تھے، لڑائی جھگڑے بھی سلسلے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد گھر میں لیٹ آنا، کافی دیر سے آنا، بھائی سمجھاتے نہیں سمجھتا تھا، کرتے پھر ہر طرح اپنی منمانی کرنی، ڈرنکس، شراب، چرس، اور رات گئے تک گپے، یہ وہ گپے کرنی، فلمیں ڈرامے دیکھنے، فلموں کے بڑی شائق تھے ہم، مطلب اجتماعی فلمیں دیکھ لینی، اس طرح ترکیب تھی، مطلب گناہوں میں دن رات بسر ہو رہی۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو روزوں میں وہ یہ تھا کہ وہ بھوکا رہنے کی پہلے شروع میں ترکیب تھی، بھوکے رہتے تھے گھر میں، چونکہ ایک ترکیب جیسے عام تھی۔ صوم و صلات کے حوالے سے بھی کوئی ترکیب نہیں تھی، گھر میں بھی ایسی ماحول نہیں تھا، چونکہ والد صاحب کا بھی سایہ اٹھ گیا تھا، بھائی تھے جو وہ کام کرتے تھے، اور والد صاحب کے بھی جو پیسے تھے وہ بینک میں رکھے ہوئے تھے، تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب ہمیں رزق حلال کھلاتے رہے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو جو پیسے ملے تھے اس کے گولڈن ہینڈ شیک کے لیا تھا انہوں نے، تو وہ رقم ہم نے جمع کروائی تھی، تو اسی سے ہم وہ ترکیب کر رہے تھے، تو یقیناً پھر اس کے بھی جو سود کے پیسوں کا آنا ہے اس کے بھی اثرات پڑنے لگے، پھر ناچاکیوں کا سلسلہ بھی گھر میں ہو گیا، بے برکتی اور یہ ترکیبیں ایسی، تو تھا میں شریف النفس ہی، لیکن برے دوستوں کی وجہ سے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، نفس کو پسند تھی نا وہ چیزیں، آزادی اور وہ گیدرنگ، تو اس وجہ سے پھر ویسے کام ہونے لگے، گھر میں بہت برے حالات آئے، مطلب نفستیں، ناچاکیاں، گھر والوں کو وہ مجھے مطلب کہتے بھی تھے کہ تم سے ہمیں سب سے زیادہ تم سے امید تھی کہ تم گھر کو مطلب اچھا ترکیب کرو گے، سنبھالو گے سب، اور اچھا پڑھ لکھ لو گے، لیکن کیا ہو گیا، تم ہی خراب ہو گئے ہو۔ تو پتہ نہیں چل رہا تھا گناہ، مطلب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ گناہ ہے، گناہ کر رہے ہیں۔
گانے باجے ہر وقت سننے، معاذ اللہ استغفر اللہ کا، جب کبھی اذان بھی ہو جاتی تو استغفر اللہ، ٹیپ چل رہی ہے تو بس گانے بج رہے، اتنی بھی شرم و حیا نہیں تھی۔ تو مولانا حضرات سے تو مطلب بہت کتراتے تھے ہم، کیونکہ بد مذہبی تھے تو بد مذہبوں سے وہ متاثر نہیں ہوا، کیوں اولیاء سے بھی وہ روحانیت نہیں ہوتی ان کے پاس۔ کبھی کبھی ہم جاتے تھے ان کے یہاں، کبھی نماز پڑھ لی، اس طرح روحانی وہ ان کے ساتھ وہ کھچاؤ نہیں ہوتا۔ تو مولانا لوگوں سے بھی ہم کافی کتراتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، مطلب یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں یہ وہ ہے، بس گانے باچوں میں یہی زندگی گزرتی رہی، فلمیں دیکھنی، اور رات گئے تک اکٹھی بس وہ فلمیں لے آتے تھے، رات صبح تک دیکھتے رہتے تھے، معاذ اللہ۔ مطلب اس طرح کی ترکیب بھی بنی ہے کہ پیسے چرانے کی بھی ترکیب بنی ہے کہ وہ نکال لینے، پتہ ہوتا تھا کہ وہاں رکھے اور پیسے نکال لینے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضد کر کے اس طرح پیسے کی ترکیب کرتا تھا۔ اور کبوتر بازی کی ہے کافی عرصہ، پھر وہ دوسروں کے کبوتر چھین لینے، ان کے پر کاٹ دینے، معاذ اللہ، اس طرح یہ بھی ایک ظلم۔ اب تو میں نے مطلب توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے، لیکن وہ اس وقت وہ قید کر لینا، بھوکے رہ جاتے تھے، پھر اس سے بھی ہمارے کافی، اور دوسروں کے کبوتر بھی چراتے تھے ہم، مطلب رات کو گینگ جاتی تھی ہم، تو رات کو دوسروں کے گھروں میں جا کے ان کے وہ جو تھا کوٹھڑی ہوتی ہے کبوتر، اس میں رکھتے ہیں، جال وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہم وہ گینگ ساری جاتی تھی تو اس کو وہ کبوتر وغیرہ وہ سارا نکال کے راتوں رات ہم سارے نکال لے آتے تھے۔ تو اس طرح کئی دفعہ وہ لڑائی جھگڑوں کی نوبت آئی، گھر والے یعنی بہت تنگ ہو چکے تھے، تو پھر ان کو وہ زیادہ اگر پریشر ڈالتے نا تو ان کو خودکشی کی دھمکی دیتا، معاذ اللہ، کہ اگر مجھے زیادہ سمجھایا تو میں خودکشی کر لوں گا، یعنی ایک ان کو اس طرح اذیت بھی دی، استغفر اللہ۔ پھر ایک دفعہ ایک کیسٹ جو تقریباً وہ اس کے شرابی گانوں کی کیسٹ تھی، اس کی وجہ سے وہ لڑائی جھگڑا بن گیا، وہ اتنا فساد ہوا، وہ کیسٹ میری تھی تو وہ کسی نے لگائی، تو اس نے کیرم کلب ہوتا تھا اس میں بھی ہم گئے، تو وہاں ترکیب اس طرح بنی کہ مطلب وہ اس کی وجہ سے بھی فساد ہوا، پھر اس کی وجہ اس لڑائی کی وجہ سے جیل جانا پڑا، ایک رات تھانے میں گزاری، مطلب دل آزاریوں پہ دل آزاریاں اتنی دل آزاریوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر طرف سے بس جو عزت کرتے تھے وہ نفرت سے دیکھنے لگ گئے تھے، اس برے ماحول کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے۔ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، کافی گائے بگائے ہوتی رہی ہیں، کیونکہ محفلیں اس طرح کی ہوتی تھیں، پھر لڑائیاں بھی ان میں نارمل سی بات ہے۔ ان کے ایک اور دوست ان سے بھی ان کی کافی لڑائیاں ہوئیں جو ان کو دعوت اسلامی میں یا ان کاموں میں آنے سے روکتے تھے، بڑی مار دھاڑ بھی ہوئی، لیکن انہوں نے یہ دامن چھوڑا نہیں ہے۔ اس کے پہلے بھی کہیں نہ کہیں ہر ہفتہ 10 دن بعد کہیں نہ کہیں لڑائی ہو جاتی تھی، تو ہمیں جانا پڑتا، کہیں جگہ پولیس کیس آ جاتا، کہیں جگہ اس طرح کے اکٹھے ہو کے مار دھاڑ کرنی، یہ سارے کام رہتے تھے اس محفلوں میں۔ دکھ تو خیر ہوتا ہے ہر کسی، اب جو چیزیں سمجھ آتی ہیں اس وقت نہیں آتی تھی۔ ہمارے اور ہی دوست تھے، دعا اسلام تھی، بہت اچھے دوست نہیں تھے، تو ہمیں خبر ملی تھی کہ جو ہم کچھ تھوڑے سے ہمارے گھروں کے فاصلے پہ ان کی کچھ لڑائی ہو گئی ہے، کسی بندے نے ہمیں اطلاع دی، ہم وہاں پہ باقی جو دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے پہنچے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ دیکھا اس وقت لڑائی ہو رہی تھی، ہم نے بھی پھر کچھ جو حصہ ہوتا تھا وہ ڈالا۔ اس کے بعد پھر حالات بعد میں پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا، کس بات پہ ہوئی تھی، بعد میں پھر راضی بھی ہو گئے، لیکن وہ چیزیں تھیں کہ دن بدن وہ بگڑتے جانا جو ہیں وہ دل دکھتا تھا، پریشان ہوتے تھے کہ یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے، سب سے چھوٹا ہے، اس کو سدھرنا چاہیے، اچھے رستوں پہ جائے، پڑھے، گھر والوں کے لیے سہارا بنے، اپنا آپ بنائے، لیکن وہ چیزیں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھیں، سمجھائیں بھی تو وہ سمجھ نہیں آتی تھیں۔ ظاہر ہے ان کاموں میں ذلت ہے، اور وہی ذلت مقدر بنی ہوئی تھی، اور اندر سے خود بھی مطمئن نہیں تھا کہ اس حد تک مطلب ہم گزر گئے تھے۔ پھر کالج میں فائرنگ وغیرہ کر دینی، ویسے ہی کسی کو دھمکانا ہے وہ کر دی، پھر اساتذہ پہ بھی رعب وغیرہ ڈالنا، تو اس طرح کے سلسلے رہے ہیں۔ تو مطلب مار بھی پڑی ہمیں، کسی نے ہمیں پٹائی بھی کر دی، اس طرح بھی ہوا ہے سلسلہ، مارا بھی ہم نے، مارے بھی کھائی ہیں، تو بہت بڑے پیمانے تک بھی لڑائیاں ہونے کا یعنی امکان
بن چکے تھے، اس طرح کے سلسلے بھی ہوئے. مطلب اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنا اور میں کچھ ہوں، یہی تھا سارا کچھ. یہ جو لڑائیاں جھگڑے کرنے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، مطلب اپنے آپ کو منوانا، یہ ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر ایسا ہوا کہ میں مطلب نیگیٹیوٹی میں آگے، اب باہر جانا ہے، میں نے فارن سائپرس جانے کے لیے میں درا آدم کھیل گیا، وہاں سے 2 نمبر ڈگری بنوائی. اب اس کے لیے ایف ایس سی کی ڈگری چاہیے تھی، تو وہاں پہنچا. وہاں علاقہ غیر میں خود ہی تنہا ایک آرمی میں ایک لڑکا تھا، اس کے ساتھ ترکیب کی تھی. تو وہاں سے وہ ڈگری بنوائی، وہ بھیجی. یعنی اس طرح کے 2 نمبر کام بھی بے باکی سے کر لیتے تھے. گناہوں کا سامان آسانی سے ہو جاتا تھا، دوست لے آتے تھے، کر لیتے تھے، نشے پرووائڈ کر لیتے تھے، چونکہ وہ پیسے والے تھے. دوست میرے سارے مجھ سے امیر تھے، میں متوسط غریب گھرانے کا تھا. اس طرح وہ چیزیں لے آتے تھے، میں بھی استعمال کرتا تھا. میں چونکہ ووکلسٹ تھا، گانے گاتا تھا، تو گھنٹوں ہم بیٹھتے، 30-35 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور وہ چرچ کے وہ بن رہے ہیں اور سارے پی رہے ہیں بس. پولیس والے بھی ساتھ ہی بیٹھ کے، ہمارے دوست تھے بیچ میں، تو بے باکی ہونی تھی. تو اس طرح کا سلسلہ گناہوں کا چلتا رہا. کوئی شرم و حیا نہیں رہی، مطلب. اور فیشن اپنانے، وہ برمودے، مطلب آدھی وہ پنڈلی تک کے اس طرح کے پہن کے پھرنا، سریعام پھرنا. پیسہ کمانا ہے، مطلب دنیا کمانی ہے، آخرت کی فکر نہیں تھی. پیسہ کمانا ہے، اس کے لیے وہاں کا کوئی جو ہے پتہ چلا کہ وہاں میرا دوست بھی ایک گیا ہوا تھا. تو وہاں پتہ چلا اس کے آسان ترکیب ہے جانے کی، اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا، اور وہاں پیسہ بہت ہے. وہاں کے پاؤنڈ کی بڑی جو ہے وہ ویلیو ہے. جو یہاں سے جاتے ہیں بیچارے کو صحیح نوکری بھی نہیں ملتی، اور خواری ذلت والے کام، اور یعنی پیسہ کمانے کے لیے اس حد تک بھی راضی ہو گیا تھا. اللہ عز و جل کا کرم ہوا کہ شکر ہے میں وہاں نہیں گیا، مطلب ذلت و خواری ہی ہوتی. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں وہاں نہیں گیا. پھر لندن اور وہاں کے سپنے دیکھتے تھے. تو میرا دوست ہے وہ کہ اسی طرح ہم مطلب اپنا رہن سہن اسی طرح کر لے جس طرح دنیا داری میں جیسے وہ کرتے ہیں کفار. تو مطلب اچھا رہن سہن ہو، گاڑیاں ہو، بس سب کچھ ہو، اور یہ سپنے دیکھتے تھے. ہم دوستوں میں یہ مشہور تھا نا کہ وہ یہ جو میوزک ہوتا ہے یہ روحانی غذا، اس کو مشہور کیا ہوا تھا. تو وہ ہم یہ دلیلیں بنا کے نا خود ہی تو موسیقی وہ سنتے تھے. حالانکہ سکون نہیں ملتا تھا، اللہ جانتا ہے سکون نہیں ملتا تھا. وہ ہر وقت وہ کانوں میں بس ٹیپ لگی، اذان ہو رہی ہو تو کوئی پرواہ نہیں، بس معاذ اللہ وہ گانے سنے جا رہے ہیں اور وہ کش لگائے جا رہے ہیں، اور جس طرح خیالوں میں اپنے آپ کو بس منوانے کی کوشش، لیکن روحانی سکون نہیں مل رہا تھا. تو میوزک میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایسا بھی نہیں تھا. پھر اور اس کا ایک نیگیٹو پہلو ایک اور بھی ہے بہت جو اہم ضروری، میں وہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے دوست ہوتے تھے نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بھی نہیں تھے. ہم مطلب ایک تو حقیقتاً مخلص نہیں تھے کہ ہم ایک دوسرے کو غلط کاموں میں لگا رہے. دوسرا یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے بغض میں نے محسوس کرتا تھا محفل کہ سارے وہ رہ بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، اور بغض تھا. پھر ایک دوسرے کی غیبتوں کی جو ترکیب بنتی تھی، پھر وہ ماؤں بہنوں کے تذکرے ایک دوسرے دوست بھی کہہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ ماؤں بہنوں کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، اور معاذ اللہ ان کے عیب اچھالے جا رہے ہیں، اور گھروں کی باتیں کر رہے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، اور یہ وہ اس طرح کی ترکیبیں. مطلب خوف خدا نہیں تھا. تو پھر وہ آپس میں بھی لڑ پڑتے تھے. تو کرتے کرتے پھر وہ ہم جو دوست تھے وہ آہستہ آہستہ نا، یہ اس کا انجام تو یہ ہونا تھا برا. پھر وہ آہستہ آہستہ سارے الگ ہونے لگ گئے. ایک ٹائم آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتے چلتے نفرتیں بڑھتی رہتی. ایسی محفل میں یہی ہوتا ہے. تو ہمارا ملنا، چونکہ دوستی تو تھی نہیں، اخلاص تو تھا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ جو نشہ تھا وہ ہماری ضرورت تھی، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے. یعنی ہماری وہ ضرورت بیچ میں نکلے تو ہم دوستی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو چونکہ ایک ساتھ مل بیٹھ کے نشہ کرنا ہے، تو اوروں کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکتے،
تو ایک مجبوری میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے، بیچ میں نفرتیں، بغض، وہ یہ تھا سلسلہ. تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ان محفلوں کا، ان بری محفلوں کا یہ بھی ہے کہ، اور امیروں کی محفلوں میں تو یہ تو بالکل متکبرانہ، دوستوں میں یہ بھی تھا تکبر، وہ یعنی کسی کو اپنے، کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنے سے اونچا نہیں دیکھنا چاہتا تھا. تو میری بدقسمتی ہے کہ میں ایسے محفلوں میں رہا ہوں. اس دوران اس سارے سلسلے میں یہ تقریباً میرا جو بنتا ہے، جہاں سے مطلب میری غلط صحبتوں میں بیٹھنے لگا، برے صحبتوں میں جانے لگا، برے دوستوں کے ساتھ میرا. اچھا یہ ہے کہ وہ بھی پہلے سے برے نہیں تھے، جو دوست تھے وہ بھی اسی طرح ترکیب تھی، وہ بھی ہم اکٹھے، یعنی بس کیا تھا، کوئی تربیت نہیں تھی، گھر میں ماحول نہیں تھا، شاید یہی تھا کہ گھر سے ہی جو ترکیب جن کی نہ بنے، جن کو ماحول نہ دیا جائے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ والدین کے لیے بھی علامہ فکری یا عبرت ہے کہ جو اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے، مطلب صرف کہتے ہیں کہ ان کو اچھا کھلائیں، اچھی تعلیم دلوائیں، دنیا کمائیں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ بھی ہمارے ساتھ تقریباً سارے دوستوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. تو اس وقت تو یہ اچھے لگتے تھے یہ کام، جو ہمیں نصیحت کرتا ہے نا وہ تو برا تھا ہماری نظر میں، معاذ اللہ. تو وہ جو ہمارے مخلص تھے، ہمارے سمجھانے والے تھے، وہ مطلب تنگ آ چکے تھے. وہ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، یہ نہیں سمجھنے والے، کیوں دھمکی دینی، جاؤ نہیں بولیں گے، خبردار ہے دوران ہمارے گھر میں ہمیں سمجھایا تو، یا گھر والے سمجھاتے تو میں زیادہ تنگ کیا تو خودکشی کر لوں گا، یہ کر دوں گا، میں مار دوں گا اس کو، فلاں کر دوں گا. تو اس طرح کی ترکیب تھی. بھائی سے بھی جھگڑا کر لینا، مطلب آتھا پائی بھی بڑے بھائی سے، معاذ اللہ ایسے ایسے گناہوں مطلب وہ اندر ترکیب تھی اس طرح کا. اور باقی لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، اور یہ مولانا جو لوگ جو ہوتے ہیں یہ بھی معاذ اللہ ان کے بارے میں بھی یہی تاثرات تھے. کنجسٹڈ مائنڈڈ ہے، ان کو کیا پتہ ہے، یہ کوئی باہر آئیں، وہ دیکھیں یورپ میں کیا ہو رہا ہے، اور یورپ والوں کی تعریفیں کرنی، اپنے ملک والوں کو برا کہنا. صبح اٹھتے ہی چرس کا وہ سگریٹ بنا کے، تو وہ ترکیب ہم کرتے تھے. باقی لوگ تو جو جابز والے تھے، پڑھتے تھے، جو نشہ نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنا ناشتہ وغیرہ کر لیتے تھے. تو ہم جو ہے معاذ اللہ اس طرح کی ترکیب تھی کہ وہ سگریٹ پہلے پینا تھا، اس کے بعد کوئی اگلا کام کرتے تھے. اور میں سارا مطلب وہی دن پڑا رہتا تھا لت پت، بس تھوڑا سا اترا پھر وہ سگریٹ بنایا، پھر پی لیا. دوستوں نے بھی خوب اڑایا ہے گھر والوں کا پیسہ، وہ ان کے میرے دوستوں کے گھر والے بھی، والدین بھی، وہ بھی ان سے نالاں ہی تھے. ظاہر ہے ان سے وہ خوش تو نہیں تھے. اور ہم سب کے جو گھر والے تھے وہ ہمارے دوستوں سے نالاں تھے، یعنی میرے گھر والے میرے دوستوں سے نالاں تھے، اور میرے دوستوں کے گھر والے ہم سے بھی نالاں تھے. اب کسی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کیا، کہاں، کیسے سیدھا کیا جائے. اور ساروں کا یہ ترکیب تھی گھروں میں، مطلب گھر والوں کو دھمکانا، اور بس ان کی وہ جو محبت ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ ترکیب تھی. بس صبح شام پھر وہاں میں نے خوب پیسہ اڑایا ہے. وہاں بھی گھر والوں کو، گھر والے سمجھ رہے ہیں نوکری پہ گیا ہوا ہے، تو پھر واپس آ گیا. وہ کہہ رہے کہ کیا ہوا، میں نے کہا وہ تو نہیں نوکری ہوئی. پھر وہاں بھی کافی مجھے مطلب شرمندگی ہوئی، اور شرمندگی یار ڈھیڑ ہو گیا تھا. ایک شخص مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی کس انداز کی ہے، اور مطلب یہ وہ زندگی ہوتی ہے جن کے مقاصد نہیں ہوتے، کوئی اہداف نہیں ہوتے، بندہ تبدیلی کی طرف ذہن نہیں رکھتا، یعنی بندہ ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. کبھی غور بھی کیا ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ آخر اس کی منزل کیا ہے. انسان نیکیاں کرتا جائے، اطاعت کرتا جائے، وہ اس پریشانی میں ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے گا، نہیں کر پائے گا، میری آخرت سنور جائے گی، نہیں سنورے گی، میری قبر میں کیا ہوگا، میرے حشر میں کیا ہوگا، میزان میں کیا ہوگا، حساب کتاب کے وقت کیا ہوگا، پل صراط میں میرا کیا حال ہوگا، جنت بھی میرا مقام ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ ان چیزوں کے اندر
اللہ تعالیٰ کی معصیت کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں کو اختیار کرتا. کبھی وہ کھا رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ میرا یہ کھانا کیسا، کبھی بول رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ میرا یہ بولنا کیسا، کبھی کوئی کام کر رہا ہے تو سوچ رہا ہے میرا یہ کام کرنا کیسا. اب وہ ایک زندگی کے اندر کبھی تکلیف پر صبر، کبھی کوئی چیز، کبھی کسی طرح کا ماحول، اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اس کی منزل اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. تو اب زندگی کا ایک مقصد ہے، اور جو اس انداز سے زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہو تو قبر اس کی گل گلزار ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعتوں سے حصہ ملے، آب کوثر سے جام ملے، پل صراط پر ثابت قدمی ملے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ ملے. تو ایک شخص اس انداز سے زندگی گزارتا ہے، اس کی ایک منزل، ایک مقصد، ایک ہدف ہے. تو جو اس انداز سے زندگی گزار رہا ہے برائیوں والی، اس کا کیا ہدف ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی خواہش کیا ہے؟ وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کیا چاہ رہا ہے؟ اس کا اینڈ کب ہوگا؟ کوئی سرا ہے اس چیز کا؟ بس وہ ایک زندگی مطلب اپنی گزارنے کی دھن میں لگا ہوا، کوئی ہدف نہیں ہے اس زندگی کا. تو ایسی زندگی کوئی بامقصد زندگی ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ خود کنکلوژن نکال لیں، نتیجہ نکال لیں. ایک شخص اس انداز سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے آگے مقاصد ہیں، اس کے آگے منزل ہے، اس کے آگے ایک چیز ہے کہ وہ چاہتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے آگے کیا ہے؟ گناہوں کا انجام. ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ کہاں پر لے کر جانے والا ہے، آخرت برباد کرنے والا ہے. یہ ساری چیزیں ایک شخص سمجھتا ہے، جانتا ہے. اس کو وہ منزل نہیں چاہیے جو جس راستے پر چل رہا ہے. جس راستے پر چل رہا ہے اس کا اینڈ جہاں پر ہے اس کو اس منزل سے پیاری نہیں ہے، لیکن وہ اسی راستے پر چل رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا بے مقصد کام کر رہا ہے، کیسا عجیب سا آدمی ہے. تو آپ ان بے مقصد کاموں سے، مجھے بھی بے مقصد کاموں سے بچنا چاہیے. با مقصد زندگی گزارے، زندگی کا ہدف بنائے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیارا ہدف تھا. آپ فرما رہے مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یعنی آپ کی خواہش ہے کہ جب وہ فرشتے مجھ سے پوچھیں گے ہاں رضا، تو میں اس وقت بھی سلام بارگاہ رسالت میں عرض کر رہا ہوں. تو اہداف کے ساتھ، مقاصد کے ساتھ منزل کی طرف بندہ بڑھتا چلا جائے. یہ نیکی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، برائی نہیں ہے. برائی کے معاملات کے اندر جو منزل ہے، جو راستہ جس منزل کی طرف جا رہا ہے، وہ منزل بندے کو چاہیے ہی نہیں. کیسی عجیب سے پھر شخص ہے کہ راستہ وہ اختیار کرے کہ جس منزل کی خواہش نہیں ہے. تو مجھے آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے آپ کو ایسا ہونا چاہیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا، شریعت مطہرہ کا پابند، فرض علوم کا عالم، مدنی انعامات کا عامل، مدنی قافلوں کا مسافر اور مدنی مذاکروں کا عادی بنے ہم. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، یہ کیسے آئے؟ آئیے سنتے. یعنی 2005 میں اس کے کسی مہینے، یعنی شعبان المعظم سے پہلے کی بات ہے، 1426 شعبان المعظم کے پہلے، ایک دو ماہ پہلے اس طرح کی ترکیب تھی کہ میں فیضان مدینہ چلا گیا، جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں. دل میں اچانک آیا، اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا. وہ جمعے کا جانا، وہ میرا جو ہے نا، وہ اللہ کا فضل ہوا. ایک اسلامی بھائی جو بیان کر رہے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید کرتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا، مطلب اچانک وہ اچھا لگنے لگا کہ غوث پاک کا مرید کرتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ میرا ذہن تھا کہ نماز کے بعد میں مرید ہو جاؤں گا. مطلب ایک دم وہ اتنی محبت گھر کر گئی میرے دل میں غوث پاک کی. اور پھر نماز جمعہ کے بعد صلاۃ السلام کے بعد میں خطیب صاحب سے ملا ہوں، تو وہ اکیلے ہی کھڑے تھے، ساتھ کوئی طالب علم تھا، اس طرح کی ترکیب تھی ان کی. تو ان سے مصافحہ کیا اور مل کے میں نے کہا جی آپ نے اعلان کیا تھا کہ غوث پاک کا مرید کرنا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ نے مرید ہونا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے مرید ہونا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جائیں. وہیں پھر بٹھا لیا.
جو ہم بیعت نامے کے لیے ایک پیپر ہوتا ہے وہ انہوں نے نکالا اور اس پہ مجھے کہا آپ کا نام، میں نے پھر اپنا نام بتایا آصف شہزاد، تو انہوں نے لکھ لیا اور لکھ کے پھر والد صاحب کا نام پوچھا، عمر پوچھی، اس طرح، تو اس طرح میں مرید ہو گیا۔ تو میں بڑا خوشی خوشی پھر گھر آیا اور عجیب کیفیت تھی، مطلب کوئی رونے کا کبھی سما ہوتا، کبھی اس طرح خوش ہوتا، ان سے کچھ مل گیا ہے، میں غوث پاک کا مرید ہو گیا ہوں، بڑا خوش ہو گیا۔ میں نے کہا بڑا خوش نصیب ہوں، ان کا مرید ہو گیا ہوں، اس دور میں بھی ان کا مرید ہوا جا سکتا ہے، اس طرح کی ترکیب، بڑا خوش ہوا میں۔ بہرحال بڑا روحانی سکون ملا، ایسا سکون پہلے نہیں ملا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یعنی اب میں نے کرنا کیا ہے، مرید ہو گیا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ کا نام یہ لکھ لیتے ہیں پیپر کے ذریعے، اب آپ نے اپنا نام جو ہے وہ آصف شہزاد اتاری قادری جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، کاغذوں کو چینج نہیں کرنا جو سرکاری ڈاکومنٹس میں ان میں رہنے دیں، لیکن آج کے بعد جب آپ کسی کو نام دیں گے نا تو آصف شہزاد اتاری قادری یہ آپ اس طرح نام لکھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بڑا خوش ہوا، یہ بھی اچھی ایک نسبت مل گئی، الحمدللہ۔ میں پھر واپس آ گیا، بڑا خوش تھا۔ مرشد کامل کی تلاش بھی تھی، تذکرۃ الاولیاء میرے پاس تھی، ایک دوست سے لی تھی، وہ پڑھتا تھا۔ مجھے پسند بھی یہ آئے کہ یہ لوگ باشر ہیں اور پیروں فقیروں کے ماننے والے، یہ چیز مجھے بہت اٹریکٹ کیا اس میں، یعنی پیروں فقیروں کے بھی ماننے والے ہیں اور نمازیں بھی، اور اس طرح باشرہ بھی ہے ماشاءاللہ، ان کے حلیے بھی بڑا مطلب تاثر اچھا دیتے تھے، نظر کو اچھا دل کو اچھا لگتا تھا، مطلب نرمی سکون کا ایک تاثر ملتا تھا ان کو دیکھ کے، تو یہ مثلا مجھے پسند تھے۔ اولیاء کے تذکرے بھی کرتے، کیونکہ بدمزموں کے پاس میں رہتا تھا وہ محلے میں، اور ارد گرد لوگوں کا میرا ذہن تو نہیں تھا، تو تب تو انہوں نے کوئی ایسی بات میرے ساتھ نہیں کی۔ پھر میں جب مرید ہو گیا گھر آیا تو میں نے کہا گھر میں میں مرید ہو گیا ہوں۔ اس دوران میں شاپ کرتا تھا، پھر کچھ گھر والے تھوڑے ہوئے کہ چلو شکر ہے کہیں بیٹھنے لگ گئے، مطلب سیل بڑھ گئی تھی، بڑا اچھا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، لیکن وہ سلسلہ تو تھا دوسرا، نشے کرنے دوستوں کا یہ وہ، تو اس دوران ایسا ہوا کہ یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، میں پھر کافی عرصہ نہیں گیا ہوں فیضان مدینہ، لیکن میری وہ محبت جو ہو گئی تھی قدرتی، اللہ مطلب قدرتی طور پر مجھ میں اللہ کا فضل ہوا، ڈال دی گئی۔ اسلامی بھائیوں کو دیکھتا خوش ہوتا، بس جانا نہیں تھا۔ پھر ہفتہ وار اجتماع کی، اسلامی بھائی دعوت دیتے، ان کا دعوت دینے کا انداز اتنا پیارا ہوتا تھا، مطلب نماز نہیں پڑھتا تھا، پتہ تھا ان کو نہیں پڑھتا، لیکن ان کی انفرادی کوشش ایسی پیاری تھی کہ مطلب رسوا بھی نہیں کرتے تھے اور وہ سمجھا بھی جاتے تھے، مطلب اس طرح کہہ دیتے کہ میرے پاس دکان میں آتے تھے، تو چونکہ وہ فیضان مدینہ کے پاس ہی تھی، تو وہ آ کے کہتے تھے کہ ایسا ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا کرنا میرے لیے، تو مجھے اپنے اندر نا وہ شرمندگی سی ہوتی تھی، یار یہ میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں، ان کے لیے کیا دعا کروں، تو براہ راست نہیں کیا، بڑا اچھا انداز رہا۔ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش رہی میرے اوپر، بہت سارے اسلامی بھائیوں کا حصہ ہے اس میں، بالخصوص میرے پیر و مرشد کا وہ تو نگاہ کرم ہے، تو اسلامی بھائیوں نے بڑی میرے ساتھ وہ تعاون کیا، اس طرح کرتے ہوئے انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رہا۔ مجھے دعوت دیتے تھے، میں جاتا نہیں تھا، جی نہیں چاہتا تھا تبار اجتماع میں جاؤں شروع میں، تو اس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ غیر محسوس طریقے سے نا میرے اندر یہ جو گناہوں سے نا غیر محسوس طریقے سے نفرت ہونے لگ گئی تھی، وہ جو صحبتیں تھیں ان سے بھی میرا دل اچاٹ ہونے لگ گیا تھا۔ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہو رہا تھا میرے ساتھ غیر محسوس انداز میں، تو گھر والوں کو بھی میں نے خوشخبری سنائی۔ اس طرح میں اپنے پیر و مرشد کی ایک کرامت بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ انہوں نے کرم کیا، اور میں سمجھتا ہوں میرے مرشد کی کرامت ہے، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ساتھ پاس اور بھی لوگ آتے تھے پیروں فقیروں والے، اس طرح وہ اپنے واقعات سناتے تھے، میرے پیر نے یہ کیا اس طرح، تو میں نے کہا یار میرے بھی پیر ہیں انشاءاللہ، میں مطلب دیکھا بھی نہیں ہوا، دیدار بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو بڑی تڑپ تھی۔ تو میں دکان پہ نا ایک دن مجھے بس وہ بڑے جذبات میں آ گیا، میں نے کہا یا عطار مجھے کوئی نشانی دیجیے، یا عطار مجھے کوئی نشانی دے، تو میں اس طرح پکار رہا تھا یا عطار مجھے کوئی نشانی دیں، یا عطار مجھے کوئی نشانی دیں، تو اس طرح پکارتا رہا، تو یا عطار مجھے کوئی نشانی دیجیے، کوئی نشانی دیں مجھے۔ تو ایک دم ایسا ہوا کہ وہ میری نظر سامنے میری شوکیس ہے، تو شوکیس کے اوپر تقریباً 12 انچ کے فاصلے سے تسبیح گری،
مطلب غیب سے. تو اس سے تسبیح گری تو میں نے وہ تسبیح اٹھا لی اور مطلب میرا وہ نشانی مل گئی, پیر صاحب نے دے دی. بے خار وہ گلزار ہے, بے خار وہ گلزار ہے, عطار ہے, عطار ہے, عطار ہے, عطار ہے, عطار ہے, عطار ہے. بے خار وہ گلزار ہے, عطار ہے, عطار ہے. پھولوں کا وہ انبار ہے, عطار ہے, عطار ہے. جن سے نبی کو پیار ہے, جو ہر ولی کے یار ہے. جن سے نبی کو پیار ہے, جو ہر ولی کے یار ہے. عطار ہے, عطار ہے, عطار ہے, عطار ہے. نقشے قدم جن کے بنے ہیں, راہ حق کے ترجمہ. نقشے قدم جن کے بنے ہیں, راہ حق کے ترجمہ. وہ صاحب کردار ہے, عطار ہے, عطار ہے. وہ صاحب کردار ہے, عطار ہے, عطار ہے. وہ تصویر اسے خوشبوئیں آ رہی تھی, وہ اب ابھی میرے پاس اس وقت نہیں ہے گھر میں, تو میں نے سنبھال کے رکھی ہے. اس سے خوشبو آ رہی تھی, 33 دانوں والی وہ تصویر, لکڑی کے دانوں کی چھوٹی, سبز اس کی جھالر ہے. تو وہ تصویر میں لی تو میرا تو مطلب وہ خوشی تو بالا ہو گئی, خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا میں. پھر میں نے ایک دم وہ دکان بند کر کے, دن کا وقت تھا دوپہر کا, تو اس وقت دکان میں تھا بھی کوئی نہیں, تو میں دکان بند کر کے سیدھا گھر آ گیا. گھر آیا تو میں نے کہا پیر صاحب نے تسبیح دی ہے, پیر صاحب نے تسبیح دی ہے. انہوں نے کہا تو کیا ہوا, پیر صاحب دیتے ہیں تسبیح. تو میں نے کہا ایسے تسبیح نہیں دی پیر صاحب کو, تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے میں یہاں سے دکان اس طرح سارا واقعہ سنا دیا, کس طرح ترکیب ہوئی. تو میری بڑی ہمشیرہ تھی, وہ تو متاثر ہوئیں. تو میرے بھانجوں کے ابو ہیں, وہ دوسرے ذہن کے تھے. تو اب تو کافی ہو گیا, بہتر ہو گئے ہیں. پہلے اس وقت ان کا ذہن تھا, انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا یہ وہ. میں نے پھر کلمہ پڑھ کے سنایا, مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ کے میں نے کہا یہ میں نے تسبیح مجھے پیر صاحب نے اس طرح کرامت ہے دور سے دی ہے, وہ تو باب المدینہ میں کراچی میں. تو بہرحال سارے حیران ہوئے. پھر وہ تسبیح میں نے رکھ لی, پھر اور دوستوں کو بھی دکھانے لگ گیا. بعض کہتے ہیں مطلب خود سے اس نے گاڑ لی ہے, کوئی کس طرح کہتا. پھر میری دلزاری ہوئی, مطلب اس طرح برا لگتا ہے یار, یہ کیوں نہیں یقین کرتے. بہرحال وہ تسبیح میں نے رکھ لی, پاس ہی رکھتا تھا. وہ شخص جو منشیات کا عادی بن چکا, وہ شخص جو خودکشی کرنے کی طرف بڑھ چکا, عجیب و غریب زندگی گزارنے والا, وہ شخص جس کی زندگی کا ہدف نہیں تھا, کسی کی مسکراہٹ, کسی کی انفرادی کوشش, کسی کا اجتماع میں لے کر آنا, اس کے کیسے کام آ گیا کہ اس کے اندر ایسی تبدیلی ہو گئی کہ آج وہ آپ کے سامنے, اور آپ ان کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج یہ جو انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد استقامت کیسے ملی, پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں. فیض نظر سے, مرشد کی نگاہ کرم سے, توجہ سے, ہم میں تو کیا ہے, مرشد کا ہی کرم ہے سارا. تو بس یہ غیر محسوس طریقے سے میں دوستوں سے نا دور ہونے لگ گیا. دور ہوتے ہوتے اب دوست مجھ سے شکایتیں کرنے لگے, اور اتنا ہوا کہ مطلب لڑائی جھگڑا بغض تک بھی آ گئی بات. اور ایک دفعہ تو وہ ڈرنک کی ہوئی تھی اس نے, تو میں نے بھی کی ہوئی تھی, تو بس وہ لڑائی جھگڑا ہوا اس طرح دوستوں کے ساتھ. تو وہ اس طرح وہ مطلب مجھے مارنے لگ گیا نا, اس کی وہ جان بڑی زیادہ تھی. تو تم کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں نے بھی اس کو گالیاں وغیرہ دی, اسی کے گھر میں تھا. تو کہنے لگا کن لوگوں کے ساتھ تم چلے گئے ہو. میں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا, چلا گیا ہوں تو کیا ہوا. تو بس مجھے مارنے لگا, اتنا مارا اس نے مجھے کہ میرے مطلب وہ
مارتا رہا. میرے جیب میں شجرہ شریف تھا تو میں کھاتا رہا مار کھاتا رہا, بس میں یا تار یا غوث اعظم پکارتا رہا. تو وہ اس کا ذہن وہ بدمذہبوں والا, تو وہ کہہ لگا بس یہ تو کہاں تم مرید ہو گئے, یہ وہ اس طرح بڑا اس نے مارا یہ وہ. پھر وہ جان نہیں چھوڑ رہا تھا, مار ہی رہا تھا, مطلب بہت مارا اس نے. تو ڈرنک بھی کی ہوئی تھی اس نے. اور بھی دوست ساتھ تھے جو مجھے چھڑانے بیچ میں آتا اس کو بھی وہ مطلب ڈرا دیتا تھا, ماروں گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو مطلب وہ مجھے موقع مارتا ہے اس طرح, وہ میرا نا پکڑ کے یہاں سے گریبان میرے منہ پہ مارتا, میں یاد تھا یا مرشد اس طرح یا وہ سے پاک کرتا تو میرے دانت توڑنے کے لیے موقع مارتا نا, اس کا موقع ادھر کوئی کر دیتا. پھر وہ ادھر گھبرا کے دیکھتا تھا, یعنی یہ سارے دیکھ رہے تھے. پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا, پھر مجھے نا میرے پکڑ کے تو میرے دانت میں مارتا, وہ یہ کیوں منہ سے نکالتا ہے, اتنا وہ بفرا ہوا تھا غصے میں. تو ادھر ادھر چوٹیں آئی ہیں, مارا ہے اس نے, یہ نہیں کہ لگی نہیں, کوئی نہیں لگی, ماری. کرسی اٹھا کے میرے سر پہ مارتا رہا. پھر وہ اتنا ہوا کہ وہ گرا کے مجھے تو اٹھا کے مجھے دیوار کے ساتھ مارا. پھر وہ نیچے گرا, پھر میرے اس نے سینے پہ لات ماری. تو سینے پہ ماری تو اس میں میرا وہ شجرہ شریف تھا, وہ یہ مطلب باہر تشریف لے آیا نیچے زمین پہ. وہ میں دیکھا تو مجھے پھر غصہ چڑھ گیا. پھر میں نے وہ کرسی اٹھا کے اس کے سر پہ ماری, اچھل کے ہوا میں سے, مجھے بھی جوش چڑھ گیا. تب وہ جا کے اس کا وہ مثلاً نشہ ٹھیک ہوا. تو پھر وہ یعنی آخری وہ ترکیب تھی. پھر مجھے ایک بزرگ ملے باہر, وہ مجذوب ہیں, تو وہ مجھے گھر دیکھنے آئے, میری دکان پہ بھی آتے تھے, کبھی کبھی بیٹھا کرتے تھے مطلب. تو بس وہ اپنا وہ قرآن پڑھتے ہیں, کبھی وہ اس طرح ترکیب کرتے ہیں, پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے مطلب میں نے ان کا کہا اس کا دوست نے مجھے مارا ہے. وہ میرے گھر میں ہی باہر کھڑے تھے. میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا, تو باہر گیا. تو یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, اس میں ایک مطلب میرے مرشد کا یہ بھی ایک کرم ہے کہ وہ کس طرح اس محفل سے, ورنہ مجھے چھوٹتی نہیں تھی. تو باہر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں باہر جاؤں. باہر اٹھا تو دیکھا باہر وہ بزرگ کھڑے ہوئے تھے مجذوب. ان کو پھر میں گھر میں لے آیا, باہر گھر میں اندر بٹھایا. تو اس طرح وہ کہنے لگے کیا ہوا ہے, میں آپ کی دکان پہ گیا ہوں, آپ نہیں تھے. وہ مجھے بھائی کہتے تھے. تو میں نے کہا جی اس طرح وہ ترکیب ہوئی ہے, دوست کے ساتھ لڑا ہوں تو اس طرح اس نے مجھے مارا ہے. اور یہ انہوں نے کہا تمہارے پیر نے تمہیں یہ ترکیب کی ہے تمہارے ساتھ, اس سے کروائی ہے. مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی, میں خوش بھی ہوا, شکر ہے میرے پیر نے مجھے مطلب میرے ساتھ, یہ خوشی ہوئی مجھے اس وقت. اچھا, تو وہ سارا غصہ جو اس پہ تھا, تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کہ وہ دور میں پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا, وہ بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے. تو اس طرح وہ یہ ہوا کہ مار کٹائی ہوئی, تو اب جان چھوٹ گئی میری الحمدللہ. تو یہ ایک ناراضگی کی صورت بنی بظاہر. تو اس طرح وہ میں دور ہوتا گیا. پھر وہ دوست میرے گھر میں بھی آ کے نا شکایتیں کرتے, ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. اس دوران میں ماحول میں نہیں تھا, وہ صوم و صلات کی ترکیب نہیں تھی, قافلوں یہ ادھر جانا یا ہفتہ وار اجتماع میں ریگولیرٹی نہیں تھی. البتہ یہ چیزیں مجھ سے چھوٹ رہی تھی, محفل سے اٹھ رہا تھا. پھر کرتے کرتے وہ ڈرنک سے نفرت ہو گئی. مطلب میں نے تو ذہن نہیں برت, کرتے 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 پھر کوئی رسالہ دے دیتا, کوئی اسلامی بھائی میرے پاس بیٹھتے, ان کے بیٹھنے کی برکت سے. تو اس طرح کے ترکیب انفرادی کوششوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا. میری شاپ پہ وہ آتے تھے کہ وہ راستے ہی میں مین روڈ ہے, وہیں پہ میری شاپ تھی. تو میرے پاس آتے, رسائل دیتے چھوٹے, وہ پڑھتا کچھ. پھر تب تک پھر کچھ عرصہ یعنی وہ مدنی چینل میں نہیں تھا. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وہ وی سی ڈی وغیرہ بھی تب تک نہیں تھی. تو اس طرح کے سلسلہ رسائل ہی پڑھتے تھے ہم, کیسٹیں ملتی تھیں. جب مرید ہو گیا تو پھر وہ چیزیں چھوٹنی بھی آٹومیٹکلی, یعنی اس سے یہ امیر علیہ سنت کا فیض ہے کہ اس ماحول دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہونے لگ گئی. پھر اب وہ سوٹا لگاتا نا تو میری حالت خراب ہو جاتی. پھر سوٹا لگاتا حالت خراب ہو جاتی. اس طرح میں ٹونز بھی بھرتا تھا, وہ موبائل شاپس میں جا رہے ہوتا ہے سلسلہ کرتے تھے. تو ذہن میں نہیں تھا اس طرح کہ یہ گناہ ہے بھرنا, اس طرح ذہن نہیں تھا. گانے باجے بھر کے دیتے تھے معاذ اللہ. تو پھر وہ ایک انفرادی اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی کافی. وہ بیٹھتے تھے, میں ٹونے سناتا تھا لوگوں کو, اس طرح یہ بھرنی ہے, وہ ان کی پسند کی بات تھا.
وہ چپ کر سنتے تھے. پھر بعد میں ایک دن مطلب موقع پا کر انہوں نے نا مناسب موقع پہ انہوں نے کہا آپ ٹونس بند کر دیں, یہ نہ بھرا کریں, آپ باقی کام کریں, نعتیں یا بیان اس طرح کی ترکیب کر لیں. تو میں نے ان کا انداز اچھا ترکیب انداز سے انہوں نے مجھے سمجھایا, تو میں نے پھر اس سے بھی توبہ کر لی. میں نے کہا یہ اب نہیں بنوں گا, تصویریں فلمیں گانے بازی نہیں بنوں گا. پھر میں نے وہ کام بند کر دیا. نشے سے پھر ظاہر صحبت میری صحبت میں ہی, جب وہ نشہ کرتا تو حالت خراب ہوتی تو میں پھر وہ بھاگنے لگ گیا, دور ہونے لگ گیا. اس ماحول سے غیر محسوس طریقے سے نفرت ہونے لگ گئی, مجھے دل چاٹ ہونے لگ گیا. وہی دوست جن کے ساتھ میں جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا, اب ان سے اس طرح دور ہونے لگ گیا, ان سے کترانے لگ گیا. تو پھر سادے سگریٹ پہ آ گیا. سادے سگریٹ پہ آیا تو ایک دفعہ پھر ایسا ہوا کہ خواب میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. تو انہوں نے مطلب وہ مجھے خواب میں نا اس طرح کے وہ کچھ سگریٹ دیے اس طرح. تو میں بڑا حیران ہوا, صبح بھی سوچتا رہا یار یہ ہمارے مرشد کریم تو ماشاءاللہ وہ تو بادشاہ ہیں اس طرح, وہ تو سگریٹ نہیں دیتے. بہرحال میں نے کہا میرے پیر صاحب دیتے ہیں تو میں اب سگریٹ پیوں گا. پھر اسی طرح میں نے 4 سگریٹ لیے. جب وہ سگریٹ پیے تو کچھ اور ہی کیفیت ہوگی. وہ سادے سگریٹ بھی یعنی مجھ سے نا وہ پھر چھوٹ گئے. وہ دینا کیا تھا وہ لے لیا, سگریٹ جو سادے وہ بھی چھوٹ گئے. نسوار ڈالتا تھا وہ بھی, نسوار ڈالتے اس سے بھی پھر اسی طرح ترکیب بنی. الحمدللہ عز و جل آج تک مجھے جب سے مطلب چھوڑا ہے تقریباً میرے الحمدللہ عز و جل 7-8 سال ہو گئے کم و بیش. تو یہ چیزیں الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے میرے مرشد پاک حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے میں ان کی نظر کرم سے یہ چیزیں مجھ سے چھوٹ گئیں. اس مدنی ماحول کی برکتیں مجھ پر آنے لگی. اللہ تعالی کے فضل و کرم سے, اللہ رب العالمین کی عنایت سے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو ان کے معاملات میں تبدیلی آ گئی, اور ایسی تبدیلی آئی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں انشاءاللہ عز و جل یہ 12 جو ہے ہفتہ وار اجتماع اسلام بھائی ذہن دیتے تھے, تو وہی اس طرح میں نے خود ہی تہیہ کر لیا کہ 12 ہفتہ وار اجتماع نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. میری نیت جی نہیں چاہتا تھا, لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ آیا کروں گا. این ٹائم آتا نا ہفتہ وار اجتماع تو میں مطلب بلا لیتا, وہ شیطانی وسوسے اور جی نہیں چرانا ادھر ادھر ہو جانا. تو پھر ایک دن تہیہ کیا تو پھر میں آنے لگ گیا. اس کی برکت سے پھر اس طرح ہوا کہ پھر آتے آتے پھر اسلامی بھائیوں نے ماحول میں جب آیا, داڑھی نہیں رکھتا تھا میری, مطلب میں نے کہا داڑھی نہیں رکھوں گا. اس طرح امامہ بھی سجا لیتا تھا تو چھپ کے کرتا تھا. گھر میں کافی مخالفت شروع ہو گئی تھی اس دوران, کہ جب ماحول میں زیادہ ٹچ ہوا نا تو گھر میں جو ہے وہ میرے مطلب خاندان میں کئی بد مذہب بھی ہیں, انہوں نے پھر وہ ان کو گھر والوں کو ابھارنا شروع کر دیا. یہ غلط لوگوں کے ساتھ چلا گیا, معاذ اللہ, شیر کو بے دوت اس طرح کے نا جھوٹے پلندے باندھ کے اور وہ تہمتیں اور اس طرح کے ماحول والوں اسلامی بھائیوں کے اوپر. وہ مجھے تو پتہ تھا الحمدللہ ایسا نہیں ہے, لیکن گھر والوں کو اس طرح کے ورگلاتے تھے. پھر میں اجتماعات میں جو سلسلہ رہا پھر وہ میں جانے لگ گیا. اس دوران گھر سے مخالفت آ گئی کہ تم نے وہاں نہیں جانا, بالکل تم کسی اور جگہ جاتے, کسی بھی پیر صاحب, تم سبز امامے والوں کے ساتھ کیوں گئے, لوگ اس طرح کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے. تو میں نہیں سنتا. میں نے کہا اب تو اتنا پیارا ماحول ملا ہے, میں کیسے چھوڑ دوں. بہرحال وہ میں جانے لگ گیا. جاتا بھائی اینڈ ٹائم یعنی وہ جب آتا تو بھائی اس وقت کہتے کسی اور کام کو بول دیتے, یہ کام کرو ادھر جانا ہے. تو مخالفت گھر میں بہت ہوئی. تو بھائی کو کسی نے کہا یہ امامہ بھی سجانے لگ گیا. میں صرف ہفتہ وار اجتماع میں جاتا, امامہ پہن لیتا تھا, تو آتے ہوئے اتار دیتا تھا. بھائی نے کہا اگر مجھے پتہ چلا تو میں تمہیں لاتے میں مار کے بس نکال دوں گا گھر سے. تو میں امامہ میرے 2 امامے مطلب انہوں نے 1-2 دفعہ چھپا بھی لیے گھر میں چھپا کے رکھتا تھا. ہمشیرہ کو پتہ تھا, وہ میرے ساتھ تھی. الحمدللہ وہ مرید بھی ہوگی. ایک دفعہ انہوں نے کہنے لگی کہ مجھے مرید کر دو, بھائی کو نہیں بتانا. پھر وہ بھی مرید ہوئی الحمدللہ. پھر ماحول میں ہفتہ وار اجتماعات میں آنے لگا. اس کے بعد اس طرح ہوا کہ
پھر ایک امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کا پھر وہ ترکیب اس دوران کافی ٹائم کے بعد وہ جو ہے مدنی چینل کا بھی ترکیب بن گئی تھی. تو ایک دفعہ وہ میں دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پھر امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ ربیع النور شریف کی رات تھی تو اس دن باپا بڑے مسرور تھے ماشاءاللہ. تو نگران شورا جو ہیں دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے فرمایا باپا آپ نوازیں سب کو, تو آج مدنی چینل والوں کو بھی آپ نیتیں کروائیں. تو باپا نے پھر وہاں نیت کروائی داڑھی کی کہ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین نہ وہ اب داڑھی کی نیت کر لیں. تو الحمدللہ وہیں پھر میں نے داڑھی کی نیت کر لی تھی. تو جب داڑھی کی نیت کی تو پھر ہفتہ وار اجتماع میں آتا تھا زیادہ, یا بڑی راتوں میں جو پروگرام ہوتے تھے وہ کرتا تھا. ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ آنے لگ گیا تھا. اس سے یہ ہوا کہ پھر وہاں ایک بیان ہوا تھا والدین کے بارے میں, غالباً والدین کے نافرمانوں کے انجام اس طرح کی ترکیب تھی. تو اس نے بڑا مطلب کیونکہ والدین نہیں تھے تو یہ مجھے بڑا اس میں اس کا اثر ہوا مجھ پہ کہ اپنے وہ جو گناہ یاد آئے کہ میں یہ کیا کرتا رہا ہوں. میرا مطلب ذہن اس طرح, اگر والدین ہوتے تو میں تو ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا. تو پھر جو گھر والوں کے ساتھ میں نے سلوک کیا اس طرح, بڑا مطلب میرے اندر اس میں کافی اثر خوف پیدا ہوا. اس روز میرا مطلب کانپنے لگ گیا تھا. تو اس طرح وہ ترکیب ہو گئی تھی, وہ کافی ڈر گیا تھا الحمدللہ. تو بس پھر ایک دن یہ ہوا کہ ماحول میں مخالفت کے باوجود میں کرتا رہا ہوں. تو ایک دن وہ ہمارے ڈویژن مشاورہ کے نگران ہیں, انہوں نے پھر بستہ تعویذات عطاریہ کے لیے ذمہ دار کی ضرورت تھی. تو اچانک مجھے مطلب تھپکی دی اور کہا کہ آپ جائیں تعویذات عطاریہ کی تربیت ہو رہی ہے. وہاں گیا, تربیت لی. پھر گھر والوں کا بھی یہ تھا کہ وہ جو مطلب سنتے رہے, ان کو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں سنتے رہے اس طرح. اور بھی تو جو مخالف تھے, پھر مجھے تو علم نہیں تھا میرے پاس, میں پھر اپنے علماء سے جو مجھ سے مطلب وہ جیسے ہوتا ہے نا میرے پہ وہ سوال کرتے تھے آپ لوگ اس طرح کرتے ہو اس طرح, یعنی جھوٹے جو انہوں نے ذہن میں بنائے ہوئے تھے باتیں کہ پیر تو نمازیں نہیں پڑھتے اس طرح. میں نے کہا ایسے نہیں ہے الحمدللہ, ہماری پیر مرشد خود بھی نماز کے پابند ہیں اور مریدوں کو بھی نماز کی ترغیب تو دلاتی رہتی ہے الحمدللہ. اتنا ایسا ماحول ہے کہ اس میں جو آ جائے تو وہ الحمدللہ وہ بے نمازی ہے نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں, ان کا وہ یعنی غلط امیج بٹھایا ہوا تھا ان بد مذہبوں نے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ پھر وہ بھی دیکھتے رہے, میرے اندر بھی تبدیلی آتی گئی. تو شروع میں لڑتا جھگڑتا تھا, پھر میں خاموشی اختیار کر لی. تو جب میں نے خاموشی اختیار کی تو گھر والے بھی اس میں تبدیلی آنے لگ گئی. تو یہ ایک پھر میں بستے پہ بیٹھنے لگا. اس سے بھی ایک اچھا مطلب گھر والوں کو ملا کہ اچھا یہ ایسے کام کرتا ہے, وہ مطلب اس طرح کام میں لگ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ان میں بھی تبدیلی آ گئی اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہ بھائی بھی محفل میں آنے لگ گئے ہیں الحمدللہ. ایک تو اتاری ان کی ساری فیملی اتاری ہوگی, تو دوسرے بھائی بھی ہیں الحمدللہ, وہ بھی اب پچھلے دنوں ہی محفل میں آئے تھے الحمدللہ. تو اب بہت یعنی وہ ترکیب نہیں رہی. تو گھر والے کی مطلب اس طرح تعویذات وغیرہ جو ہے وہ ترکیب وہ اب متاثر ہو گیا الحمدللہ ماحول سے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کے بعد آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا آڈیو بیان بھی سنتے ہیں. اب آپ کو ہم آڈیو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں تاکہ آپ ان مدنی پھولوں سے مستفیض ہو سکیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں. آپ کے لیے انگریزی ترجمے, انگلش سائن لینگویج کے ساتھ اور انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ سلسلہ دکھایا جاتا ہے. آپ امیر اہل سنت کے بیان کی طرف چلیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چغل خور جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد برو تحریک جاری رہے گی. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا